اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وإن جہنم لمحیطۃ بالکافرین۔ منافقین کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں ہو رہا ہے کہ وہ مختلف بہانے اور عذر تلاش کر کے غزوہ تبوک میں جانے سے گریز کر رہے تھے۔ ان میں بطور خاص ایک شخص کا تذکرہ ہوا۔ ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائذن لِي، ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں مَنْ يَقُولُ ائذن لِي وَلَا تَفْتِنِّي، کہ اجازت دیجئے مجھے کہ میں گھر ٹھہرا رہوں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گرے ہوئے ہے کافروں کو۔ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر پہنچے آپ کو کچھ بلائی، کوئی اچھی بات پہنچے تو تَسُؤْهُمْ، ان کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اگر آپ کو پہنچے کوئی مصیبت، يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ درست کر لیا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور لوٹتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام پر یہ آزمائش آئی ہے، یہ تکلیف آئی ہے، اس امتحان سے گزرے۔ قل، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب فرما دیجئے، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہ کوئی بھی نہیں پہنچے گی ہمیں تکلیف سوائے اس کے جو لکھ دی ہے ہمارے رب نے۔ وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، حامی و ناصر ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، کیا تم انتظار کر رہے ہو ہمارے متعلق کہ ہم مارے جائیں؟ یہ مرنا نہیں ہے مگر دو بلائیوں میں سے ایک بلائی جس کے ہم خواہاں ہیں۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کہ پہنچائے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب اپنے پاس سے، اور بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے۔ فَتَرَبَّصُوا، بس تم بھی انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے۔ قل، اے حبیب فرما دیجئے، انفقوا طوعا او کرہا، خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے۔ لن یتقبل منکم، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم سے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم ایک نافرمان قوم تھے۔ وما منعہم، نہیں منع کیا انہیں، ان تقبل منہم نفقاتہم، کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے اخراجات، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، سوائے اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اس کے رسول کے ساتھ۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، منافقوں کا ذکر کیا کہ وہ نہیں آتے نماز پڑھنے مگر سست سست ڈھیلے ڈالے۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، وہ خرچ نہیں کرتے مگر ناخوش ہو کر بیزاری کے ساتھ خرچ کرتے۔ تو ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے جو ہے منافقین کا مزید پردہ چاک کر دیا کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی آزمائش آئے تو یہ بغلے بجاتے ہیں کہ دیکھیں نا، اب پتہ چلا ہے نا، یہ بڑے دعوے کر رہے تھے فتح اور کامیابی کے، اب پتہ چلا ہے کہ یہ جو ہے اپنے آپ کو اس دعوے میں کتنی صداقت ہے۔ اور اگر جو ہے نبی کریم علیہ السلام کو کوئی جب اچھی بات کا حضور علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں، کچھ خبری ملتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ جب کہ مومن کا معاملہ الٹ ہے، مومن جب اللہ کے رسول اور دین کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو مومن خوشی بھی کرتا ہے، اللہ کا شکر بھی کرتا ہے۔ اور جب تکلیف آتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مومن اس تکلیف پر
صبر بھی کرتا ہے اور اس تکلیف کے ازالے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہے۔ اب ان آیات میں ایک خاص شخص کا ذکر ہے، اس کا نام تھا جد ابن قیس۔ یہ بظاہر کلمہ پڑھتا تھا لیکن اس کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا۔ یہ حدیبیہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جب آپ عمرہ شریف کے لیے جا رہے تھے اور انہوں نے روک دیا، آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیعت لی ہے، تو سارے صحابہ 1400 صحابہ، کتنے بولیے، ان صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، سوائے اس جد بن قیس کے۔ یہ بھی اس لشکر میں تھا اور اس نے حضور کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، یہ اپنا اونٹ ڈھونڈنے نکلا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے اس کو کہا، صحابہ کرام میں سے ان لوگ کہنے لگے کہ لوگ دھڑا دھڑ رسول اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں اور مال قربان کرنے کے وعدے کر رہے ہیں، اور تو یہاں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ مجھے تو میرا اونٹ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے، میں نے بیعت کر کے کیا لینا ہے، اور مجھے کیا فائدہ ہونا ہے محمد کی بیعت کر کے، میرا اونٹ ہی مجھے مل جو تو بڑا ہے۔ غرض یہ شخص اعتقادی منافق تھا، اس نے اس موقع پر بیعت نہیں کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدیبیہ کے مقام پر جن لوگوں نے میری بیعت کی ہے ان میں ایک بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، سوائے ایک شخص کے۔ حضور نے ایکسیپشن بیان کیا کہ وہ سارے جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، اور صحابہ کہتے تھے یہ جد بن قیس تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نہیں کی اور کندھی کترا رہا تھا اور پیچھے رہا۔ اب جب غزوہ تبوک کی تیاری کا اعلان ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام، تو یہ شخص بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر جو ہے بہانے لگانے لگا۔ حضور نے پوچھا، جد بن قیس کیا تم چاہتے ہو کہ ہم رومیوں کے ساتھ جہاد کریں؟ اس نے جواب دیا، ہاں آپ چلے جائیں، لیکن میری یہ کمزوری ہے، میں نہیں جا سکتا۔ تو پوچھا کمزوری تیری کیا ہے؟ کہنے لگا میں عاشق مزاج آدمی ہوں، میں عورتوں کے حسن پر بڑی جلدی فریفتہ ہو جاتا ہوں، آپ روم چلے جائیں گے، روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور میں وہاں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس لیے آپ مجھے مدینہ ہی رہنے دیں کیونکہ میں اس فتنے سے بچنا چاہتا ہوں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، اس آیت میں ذکر کا وَمِنْهُمْ ان میں سے بعد وہ ہیں مَنْ يَقُولُ ذَلِّي جو کہتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے وَلَا تَفْتِنِّي اور ہمیں فتنے میں نہ ڈالیے۔ اللہ فرما رہا ہے حبیب فتنے میں تو یہ ظالم گر چکے ہیں کیونکہ یہ جہاد سے منہ موڑ رہے ہیں، یہ رسول کی بات نہیں مان رہے، فتنے میں تو گر چکے ہیں۔ اور اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ اس دنیا میں بھی خدا رسول کا عذاب ان کے اوپر آئے گا اور قیامت کے دن بھی یہ دوزخ کے سب سے نچلے کڑے میں ڈالے جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ صرف جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ جو ہے ہمیں اس سلسلے میں یہ میری یہ کمزوریاں ہیں، یہ میرے عذر ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا اس میں کہ مومن کا اصل جو ایمان کی پہچان ہے وہ مشکل وقت میں ہوتی ہے، کہ مشکل وقت میں مومن کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر مشکل وقت میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے بہتر فیصلہ کر دے تو سمجھ لے کہ اس کے سینے میں ایمان کا چراغ روشن ہے، اور اگر مشکل وقت میں وہ پاؤں پیچھے کرنے کی کوشش کرے تو سمجھ لے کہ ایمان کا چراغ بجھ چکا ہے اور نفاق اس کے اندر آ چکا ہے۔ اور اہل محبت نے لکھا کہ انسان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ حق کو پہچان لے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کر لے۔ اور اس سلسلے میں ایک عظیم بزرگ علامہ سبحانی انہوں نے خلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے، حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعین میں سے عظیم تابعی ہیں، گزرے ہیں۔ آپ فرماتے تھے لوگوں افسوس دنیا سے اکثر لوگ چلے گئے لیکن انہوں نے لذیذ ترین چیز کا ذائقہ نہیں چکھا۔ آپ جملہ دہراتے، آپ فرماتے لوگوں دنیا سے بہت سے لوگ چلے گئے لیکن سب سے جو لذیذ شے ہے اس کا ذائقہ انہوں نے نہیں چکھا۔ تو لوگ پوچھتے مالک ابن دینار وہ سب سے لذیذ چیز کیا ہے جس کا ذائقہ چکھے بغیر اور دنیا کی اور لوگوں کی اکثریت چلی گئی؟ حضرت مالک ابن دینار کہتے وہ سب سے لذیذ ترین جو چیز ہے وہ اللہ کی معرفت ہے،
سبحان اللہ. کہ جو اللہ کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا گیا اس نے لذت ہی نہیں چکھی. اصل بات یہ ہے کہ اس جہان میں انسان کو خدا کی پہچان ہو جائے اور اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہو جائے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق جو طرح طرح کے بہانے تراشے ہوا، اِنَّا جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک جہنم احاطہ کرنے والی ہے کافروں کا. اور فرمایا ان تصب کا حسنۃ تسؤہم، اگر کوئی بلائی پہنچے آپ کو ناگوار گزرتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اگر کوئی مصیبت پہنچے یقولوا قد احسنا امرنا من قبل، منافق کہتے ہیں دیکھیں نا ہم نے تو پہلے کہا تھا، کیا ضرورت تھی اس طرح کے محاذ کھولنے کی، کیا ضرورت تھی اس طرح کے کام کرنے کی. اب مزہ آیا، اب پتہ چلا، اب جو ہے ان کو سمجھ آ جائے گی، اس طرح کے تبصرے کرتے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، صرف وہ پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی. سبحان اللہ. تو یہی مومن کا ایمان ہونا چاہیے، مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے. مومن بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو بخار بھی آتا ہے، ذرا سی تکلیف آتی ہے تو میں یہ سوچتی ہوں میرے کسی میری غفلت کا نتیجہ ہوگا. اور یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتہام لگا، تہمت لگی، الزام لگا، اور پھر اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ نور کی آیات نازل کر کے حضرت عائشہ کی طہارت کا بیان فرمایا. تو حضرت عائشہ اس کی توجیہ یوں کیا کرتی تھی، سبحان اللہ، ام المومنین اس کی توجیہ یوں کیا کرتی تھی. آپ فرماتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک کچھ قدر میری طرف مائل ہو گیا تھا، اگرچہ حضور کی زوجہ تھی میری طرف مائل ہو گیا تھا، اللہ کی غیرت اس کو برداشت نہ کر سکی. بولو نا ذرا، میں اللہ کی غیرت، اور مجھے اس آزمائش میں ڈال دیا گیا. تو مومن ہمیشہ کہتا ہے کہ جو مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے، جو گسند پہنچی ہے، اس میں میری کوئی کوتاہی ہوگی، میری کوئی غفلت ہوگی. کوئی بزرگ جا رہے تھے اور پیچھے سے ایک بڑا بدماش غنڈا، ایک جو ہے باغی انسان، اس نے آپ کے کندھے کے اوپر زور سے ایک مکہ دے مارا، اور آپ نے فوراً مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ کہنے لگا حضور آپ تو خود کہتے ہیں کہ جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کے حضور لکھی ہوئی ہے، اور اللہ کے لکھے کے بغیر انسان کو کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں پہنچتی، اور آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا میں آج اب بھی یہی کہتا ہوں کہ جو لکھا ہوا ہے وہی پہنچے گا، لیکن میں نے مڑ کے دیکھا ہے کہ اس کام کے لیے اللہ نے کس بدبخت کا انتخاب کیا. سبحان اللہ. میں یہ صرف دیکھنے کے لیے کہ کس خبیث الفطرت کو اللہ نے چنا ہے اس کام کے کرنے کے لیے. تو فرمایا میرا اب بھی عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے. تو اللہ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرما دیا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے. تکلیف ہو یا راحت، شکست ہو یا فتح، سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا حامی و مددگار ہے. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. دیکھیے دنیا کا ہر شخص وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ترین آدمی بن جاؤں، میری سب سے زیادہ بات سنی جائے، میرے پاس زیادہ پاور ہو، میرے پاس زیادہ طاقت ہو، لوگ مجھ سے مرعوب ہوں، میری بات سنی جائے، میرا ڈنکا بجے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ارادہ ان یکون اقوى الناس، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جائے، فلیتوکل علی اللہ، اس کو چاہیے کہ وہ رب پر بھروسہ کرے. سبحان اللہ. اونچا بولو نا. سبحان اللہ. اس کو چاہیے اللہ پر بھروسہ کرے، کیونکہ جو رب پر بھروسہ کرتا ہے نا وہ سب سے زیادہ طاقتور بن جاتا ہے. اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ ہدایت جاری فرمائی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میرے حبیب جب تو کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے رب پر بھروسہ کر لے، سبحان اللہ، اپنے اللہ پر توکل کر لے. اور ہمیں ہدایت بھی یہ کی گئی کہ جب ہم گھر سے باہر نکلیں، ہم جائیں سکول، ہم جائیں تعلیمی ادارے میں، ہم جائیں مزدوری کرنے کے لیے، ہم جائیں دفتر میں، ہم جائیں جاب کے لیے، ہمیں حکم دیا گیا جب گھر سے نکلو تو یہ پڑھ کے نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے میں چل رہا ہوں اور میں اپنے رب پر بھروسہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ.
تو مومن ہر مرحلے میں ہر موقع پر اپنے پروردگار اپنے رب جلیل کی ذات اقدس پر بھروسہ کرتے ہوئے شیطان اور شیطانی طاقتوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا مومن اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ فرمایا حل تربصون، اے حبیب فرما دیجئے حل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، تم نہیں انتظار کر رہے ہمارے بارے میں مگر دو نیکیوں میں سے ایک نیکی کا، دو میں سے ایک ہوگا، یا ہم قتل کر دیے جائیں گے اللہ کے راستے، اور اگر قتل ہوگے تو شہید ہوں گے۔ بولو قتل ہوں گے تو شہید ہوں گے، اور شہید کے لیے اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ اہل جنت میری جنت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، تو کچھ لوگ خاموش بیٹھے ہوں گے، اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ تمہیں میری جنت پسند نہیں آئی، چپ چپ اور خاموش بیٹھے ہو۔ وہ اللہ پاک فرشتوں کو کہیں گے کہ ان سے پوچھو کہ اللہ کی آواز آئے گی، لیکن اللہ فرشتوں کے ذریعے فرمائے گا کہ ان سے پوچھو کہ یہ چپ چپ کیوں بیٹھے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کی جنت میں سب کچھ ہے، ساری نعمتیں ہیں، جو سارے وعدے تھے موجود ہیں، لیکن ہم جنت میں اس لیے تو نہیں آئے تھے، ایک چیز کی ہمارے پاس کمی ہے، وہ اگر اس جنت میں نہیں مل رہی ہمیں وہ چیز چاہیے۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں ان سے پوچھو کیا مانگتے ہو، کیا نہیں ہے میری جنت میں، اور کیا چاہتے ہو، اس میں تو ہر چیز ہے، چاہتے کیا ہو؟ وہ کہیں گے جب ہم تیری راہ میں جہاد کیا تھا، ہمیں گولی لگی تھی، خنجر چلا تھا، سر کٹا تھا، خون کا فوارہ نکلا تھا، اس وقت تیرا دیدار نصیب ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس جنت میں تیرا دیدار نہیں نصیب ہو رہا، ہماری خواہش ہمیں پھر دنیا میں بھیج، پھر میدان کارزار سجے، پھر دشمن سے مقابلہ ہو، پھر دشمن کو گادر اور مولی کی طرح کاٹے، پھر ہمارا سر کٹے، اور تم پردہ اٹھا کر اپنا دیدار کروا دے، بس ہماری یہ تمنا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں ان کو کہہ دو اب دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں، تم جنت میں بھی رہو گے اور میرا دیدار بھی کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ جنت میں پھر ان کو اپنا جمال جہاں آرا دکھائے گا، اپنے حسن لازوال اور حسن مطلق سے پردہ اٹھا کر اپنے جمال کی تابانیاں ان کو دکھائے گا، اور اہل ایمان کے کلیجے اللہ کا دیدار کر کے ٹھنڈے ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم ہم میں ہمارے بارے میں دو میں سے ایک نیکیوں کا بلائیوں کا انتظار کر رہے ہو، کس چیز کا؟ ہمیں دو بلائیاں، اگر ہم قتل کر دیے گئے شہید ہوں گے، اگر زندہ رہے تو غازی ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور ہمیں مال غنیمت بھی ملے گا، فتح بھی ملے گی، مال غنیمت بھی ملے گا، غازی بھی کہلائیں گے۔ تو دونوں صورتوں میں ہم کامیاب ہوں گے، ہم فتح یاب ہوں گے، زندہ پلٹے تب بھی فتح ہمارے مقدر میں، کامیابی ہمارے مقدر میں، قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں پھر بھی کامیابی ہمارے مقدر میں۔ لیکن فرمایا وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم بھی تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ، اللہ کی طرف سے تمہیں عذاب پہنچے، اللہ کی طرف سے عذاب پہنچے، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ، کہ اللہ کی طرف سے تمہیں عذاب پہنچے اس غداری کا جو تم خدا سے کر رہے ہو اور رسول سے کر رہے ہو، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے اپنے ہاتھوں سے اللہ تمہیں برباد کروا دے اور سزا دلوا دے۔ ہم بھی تمہارے بارے میں دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں، یا اللہ کا عذاب آئے تمہارے اوپر، یا پھر اللہ ہمیں موقع دے کہ ہم، اور پھر وہ وقت آیا حضور نے منافقوں کو چن چن کے فرمایا کہ وہ صفوں سے نکل جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ یا ایھا نبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اسی صورت میں آگے آ رہا ہے کہ نبی کافر اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے اوپر سختی کرو۔ اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا، فرمایا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور فرمایا انفقوا طوعا او کرها، یہ خوشی سے خرچ کرے یا نہ خوشی سے، لن یتقبل منکم، اللہ ان منافقوں سے فرمایا قبول نہیں کرے گا۔ تو جب حضور نے مالی امداد کے لیے کہا تو یہ جاد بن قیس بھی آیا تھوڑے سے پیسے لے کر دنیا داری کے لیے کہ حضور کو جو ہے اتنا بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو تھوڑے سے پیسے لے کر، تو دل میں چور تھا، اور حدیبیہ کے موقع پر بیعت بھی نہیں کی تھی رسول اللہ کی، اور ویسے بھی حضور کے خلاف گفتگو کرتا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مال لینے سے نکال کر سبحان اللہ۔ مال لینے، اور اللہ پاک نے فرمایا یہ خوشی سے خرچ کرے یا بددلی سے،
اللہ تعالیٰ ان کے مال کو ہرگز قبول نہیں کرے گا. اور فرمایا کیوں نہیں قبول کرے گا کہ وجہ بیان کر دی. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ, ان کے خرچ کی قبولیت میں کوئی چیز مانے نہیں ہے. اللہ تو بڑا کریم ہے, کوئی ایک درہم دینار ڈالر بھی خرچ کرتا ہے قبول کرتا ہے. کس چیز نے؟ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ, ان اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے وَبِرَسُولِهِ ہی اللہ سے کفر کیا اور اس کے رسول سے کفر کیا. اس وجہ سے کر کے اللہ ان کا مال بھی قبول نہیں کر رہا. اور فرمایا لیکن جو اہل ایمان تھے ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن جو ہے وہ اگر ایمان کی حالت میں خوشی سے کھجور بھی صدقہ کرتا ہے نا, اللہ کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے اور اس کی تشریح ہے, تو اللہ اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دیتا. اور آگے ان کی وجہ آگے بیان فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ, نماز نہیں ادا کرتے مگر دکھاوے کے لیے, سستی کرتے ہوئے, ڈھیلے ڈالے, بد دل ہو کر. اور اسی وجہ سے نمازیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نمازوں سے غافل رہتے ہیں, یعنی نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں, ان کے لیے بڑی بربادی اللہ پاک نے فرمایا. اور فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ, وہ خرچ نہیں کرتے مگر بد دلی کے ساتھ, بد زنی کے ساتھ, جو ہے وہ خوشی, جب خرچ کرتے ہیں تو خوشی کے ساتھ خرچ نہیں کرتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے غزوہ تبوک کے لیے اعلان کیا تو ابو عقیل جیسے لوگ بھی آپ سن چکے ہیں کہ جو ساری رات یہودی کے باغ کو پانی دے کر وہاں سے معاوضہ لے کر خوشی خوشی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف پیش کر رہے ہیں, عمر بن خطاب پیش کر رہے ہیں, ابو بکر صدیق پیش کر رہے ہیں, اور خوشی کے ساتھ لا رہے ہیں کہ آج ہی تو مزہ آیا ہے, اپنا مال اللہ کے دین کے لیے اس کی راہ میں پیش کریں گے. اور وہ صرف چند گنے چنے لوگ تھے جو خرچ کرتے تو دکھاوے کے لیے اور نکلتے نماز کے لیے تو سستی کے ساتھ. اللہ نے ان کے نفاق کا پردہ چاک کر دیا. تو ایمان جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے, اور صحابہ کرام ہر وقت اس چیز کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ گیا. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے, اپنی ذات کا محاسبہ کرتے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں, بعد جاتے ہوئے مسجد سے نکلے ہیں اور فرما رہے ہیں نافق حنظلہ, نافق حنظلہ, نافق, میں منافق ہو گیا ہوں, حنظلہ منافق ہو گیا ہوں. حضرت صدیق اکبر آ رہے تھے, آپ نے فرمایا حنظلہ تم کیوں کہہ رہا ہے میں منافق ہو گیا ہوں؟ کہنے لگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا ہوں, حضور کی گفتگو سنتا ہوں, دل کو سکون ملتا ہے, دل کو چین نصیب ہوتا ہے. جب اٹھ کر اس مجلس سے گھر بیوی بچوں کے پاس آتا ہوں, کاروبار میں آتا ہوں, دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے, وہ چین اور قرار مٹ جاتا ہے, اور اس کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے, طبیعت میں تقدر آ جاتا ہے. تو میں نے سمجھا, مجھے خدشہ آتا ہے کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں آ گیا. صدیق اکبر نے کہا حنظلہ پریشان ہونے کی ضرورت کوئی ہو ہے, چلو مرشد کریم تشریف فرما ہے, دل و نگاہ کا مرشد کریم موجود ہے, جا کر مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں جو سارے ہی مسئلے حل فرما دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کریمانہ میں حاضر ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں, کیفیت اور ہوتی ہے, باہر جاتا ہوں کیفیت بدل جاتی ہے, تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی خوشخبری دی, حنظلہ تو منافق نہیں ہوا. اب جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو ایسی بات دل میں ایک آتی ہے کہ ہر کوئی ہی مومن تھا, لیکن حنظلہ تجھ پر قربان جائیے کہ تیرے ایمان کی گواہی مصطفیٰ نے دی ہے. حضور نے گواہی دی ہے کہ تو منافق نہیں ہوا, تو مومن ہے. مصطفیٰ گواہی دے رہے ہیں تو مومن ہے, منافق نہیں ہوا. اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ میری مجلس میں جو تمہیں سکون ملتا ہے, میری اللہ اور اس کے رسول کا ذکر, اس سے جو سکون ملتا ہے, فرمایا اگر یہ ہر وقت تمہیں نصیب رہے تو پھر تو آسمان سے فرشتے اترے, اور فرشتے اتر کر راستوں میں تمہارا استقبال کریں, تمہارے ساتھ مسافے کریں. لیکن حنظلہ یاد رکھنا, ساعتن ساعتن, گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے, ویڑے ویڑے کی بات ہوتی ہے, جو ہے ساتھ ساتھ کی بات ہوتی ہے. کبھی ساتھ ایسی آتی ہے کہ کئی سالوں کی غفلتوں کا کفارہ بن جاتا. سبحان اللہ. یہی حنظلہ, یہی ایسا ایمان والا, شادی ہو گئی,
میں چونکہ ان کا ذکر آیا تو تکمیل کر دوں اس بات کے ساتھ کہ جس کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوان آدمی، شادی ہوئی، شادی دلہن کو لے کر گھر آئے اور شادی کی پہلی رات حقوق زوجیت ادا کیے، اور اسی رات میں تھے کہ گلی میں ایک ہرکارے نے آواز دی، الجہاد الجہاد الجہاد، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جہاد کے لیے اعلان ہے، جس حالت میں بھی ہو نکل آؤ، فلاں محاذ پر جانا ہے، اللہ کے حبیب اعلان فرما رہے ہیں۔ حنظلہ اسی جوش کے ساتھ اٹھے، اسی ورفتگی کے ساتھ اٹھے کہ شادی کی پہلی رات گزاری تھی، غسل کرنا بھی بھول گئے، اور اسی وقت تلوار پکڑی اور جوش ایمان میں چل پڑے، دوڑ پڑے، اور قافلے کے کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں، کہیں اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک نہ کہنے کی وجہ سے میرا ایمان نہ ضائع ہو جائے۔ اسی جوش اور جذبے میں اٹھ کھڑے ہوئے تلوار لے کر قافلے کے ساتھ مل گئے، جا کر دشمن سے جو ہے قافلہ اس نے مقابلہ کیا، حنظلہ بھی ٹکرائے، جنگ ختم ہوئی، شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کی گئی، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی، صحابہ پریشان ہوئے کہ حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی، حنظلہ کدھر گیا ہے، دشمن تو نہیں اٹھا کر لے گیا، دشمن نے کوئی مسئلہ تو نہیں کر دیا، پریشانیاں طرح طرح کی۔ اتنی دیر میں جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ حنظلہ کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ حضور نے فرمایا جبرائیل حنظلہ کی ناش نہیں مل رہی، حنظلہ کی ناش کدھر گئی ہے؟ کہا اس کو فرشتے اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے ہیں، اس کو غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حنظلہ شادی کی پہلی رات گزار کے آیا تھا، اس پر غسل فرض ہو چکا تھا، وہ جوش ایمان میں نکل آیا تھا، اس نے ابھی غسل نہیں کیا تھا، فرشتے آسمانوں پر اس کو غسل دے رہے ہیں۔ لقب پڑ گیا حنظلہ غسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ، کسی کو ماں نہلاتی ہے، کسی کو باپ نہلاتا ہے، کسی کو بہن نہلاتی ہے، اور بچوں کو، لیکن قربان جائیے حنظلہ تیرے ایمان پر، تیرے مقدر پر، جس کو غسل بھی دے رہے ہیں تو فرشتے دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہے ایمان کا نتیجہ، یہ ہے ایمان کی مٹھاس، جس کو نصیب ہو جاتی ہے اس جہان میں بھی کامیاب، قبر اور حشر میں بھی کامیاب۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی لذتیں نصیب فرمائے، ایمان کی مٹھاس عطا کرے، اور نفاق کی ہر قسم کے ظاہری اور باطنی نفاق کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اپنے دین کے لیے ہر وقت تازہ دم، چاقو چوبند، دین کے لیے فعال کردار، نماز کا حکم ہو دوڑ کر، قرآن کا حکم ہو دوڑ کر، اللہ کے دین کی مجلس ہو دوڑ کر، اس میں ہر قسم کی سستی اور کاہلی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مرحلہ ہو، تو مومنوں کی طرح آگے آگے نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا جذبہ، اللہ یہی جذبات ہمیں نصیب کرتے ہوئے اس دین کا جھنڈا سر بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔